کر لیا نا آپ نے سوال. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا. اور آپ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. سعودی عرب اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا ایک پروگرام ہے، مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں، لیکن میرا گمان ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی، مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے، دعا کریں گے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی سوچ سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ وہ قرض لینے میں وہ بلیو نہیں کرتے، وہ جو سرمایہ کاری ہے اس میں بلیو کرتے ہیں. حکومتوں کو سول حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا، تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی اوور آل کوئی سیاستدانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ بات بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو آئی سی کرتے ہیں ان کے خلاف، تو سب سے پہلے سیاستدان کی تعلق ہوتے ہیں. میاں نواز شریف 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں، آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا مینار پاکستان کے جلسے میں؟ یہ آپ نے بس کر لیا نا آپ نے سوال. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا. اور آپ کی تمام باتوں کا جواب یہ ہے، وہی جو میاں نواز شریف صاحب نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا میثاق جمہوریت، اس ملک کے زخم کے اوپر مرہم پٹی اور ملک کے اندر جو اس کو تقسیم در تقسیم ہے اس کا خاتمہ، اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں گے. آخری سوال. دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے. ان کا مینیفیسٹو اپنا ہے، ہمارا مینیفیسٹو اپنا ہے، انتخابات ہم لڑنے ہیں، لیکن عزت و احترام کے ساتھ میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. کامیاب وزیر خارجہ تھے، بڑی محنت کی انہوں نے، اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ جلد ان سے، کافی عرصہ ہو گیا ان سے بات چیت نہیں ہوئی، ان سے بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم سب کام کریں گے. اور حال ہی میں بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو تمام دوسرا لینا چلے گی. اس عوامی تاثر کے ساتھ کس طرح سے 10 لاکھ لوگ جو ہے پاکستان میں چلو مہربانی. رانا کامران صاحب دیکھیں، یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو جب ملک بدر کیا گیا تو اس کو آپ کا کیا خیال تھا؟ جب ان کو ہتھکڑیاں لگا کر اٹک جیل بھیجا گیا، فورٹ میں بھیجا گیا، اس وقت آپ کا خیال کیا تھا؟ اور اگر کوئی شخص جینوئنلی بیمار ہے اور علاج کے لیے وہ گیا ہے تو اس کو آپ اس طرح کا نام دیں؟ مجھے بات سن لیں پلیز. مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، آپ سب نہیں، آپ میں سے اکثر لوگ بڑے ذمہ دار، بڑے رسپانسبل صحافی ہیں، لیکن میں وہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھیں تو کس طرح سنگین مذاق اڑایا گیا تھا. کاش ان بچوں، ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بیٹے بیمار ہوتے ہیں، ان کی مائیں بیمار ہوتی ہیں، کس طریقے سے نواز شریف صاحب کا جب برطانیہ میں آپریشن ہوا آج چند سال پہلے،
क्या ड्रामा बाजी की गई। तो मेहरबानी करके ज़रा एहतियात से, बस इतनी गुजारिश है। राणा कामरान साहब, भाई राणा साहब को बात करने दीजिए। भाई एक मिनट सीनियर है, राणा साहब आप बात करें। मियां साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त टारगेट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का, इक्कीस लोगों को जो वापस आने पाकिस्तान में, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट क्या? मियां साहब का वेलकम था जी, ये बताइए कि इस हवाले से अभी तक जो सूचना नजर आ रही है कि वो उस लेवल की एक्टिविटीज अभी तक दौर में नजर नहीं आई। क्या मियां साहब के शहर शान इस्तेमाल के लिए तैयारियां क्या हैं? उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तैयारियां हैं, बड़ी मेहनत हो रही है और इसके ऊपर पूरी काफिश जारी, पूरी पार्टी सब कर रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन